آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی جو تیاری فرماتے تھے، اور امہات المؤمنین جس کو روایت بھی کرتی ہیں اور وہ بھی تیاری فرمایا کرتی تھی، اسے ایسے پتہ چلتا ہے جیسے کوئی بندہ کمر ہمت کو باندھ لیتا ہے کہ بس اب وہ وقت آ گیا جس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے، جس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے۔ اس کی رمضان المبارک جب آتا ہے تو خواتین کے حوالے سے ہی میں عرض کروں گا، میں نے عرض کیا مردوں کے حوالے سے تو جمعے کے اندر بات ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے گھروں کا ہم نے ماحول یہ بنایا ہے کہ خواتین کی جمعے کی رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی تیاری کریں اور وہ چیزوں کو تیار کر کے فریز کریں اور فریزروں میں رکھیں اور اس طرح تیاری کریں، اور ان کا سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے۔ ظہر کے بعد سے وہ افطاری کی تیاری شروع کرتی ہیں، اور افطاری کے وقت تک یعنی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی خاتون خانہ ڈائننگ اور کچن کے درمیان چکر لگا رہی ہوتی ہے، کوئی چیز پہنچا رہی ہے، کسی کو یہ چاہیے، کسی کو وہ چاہیے۔ اس دعا کی بھی کبھی اس کو موقع نہیں ملتا جو قبولیت اور اجابت کی دعا کا وقت ہے، خاص طور پر افطاری سے پہلے۔ ایسے ہی سحری کے اندر خواتین سحری تیار کرنے، صرف تیار کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سب کو اٹھانا اور 10 دفعہ اٹھانا اور تیاری سحری کروانا، اور اس عمل کے دوران عام طور پر اذانیں ہو جاتی ہیں یا سائرن بج جاتے ہیں، ان کو اس وقت بھی دعا کا موقع نہیں ملتا، اس وقت بھی تہجد کا موقع نہیں ملتا، اس وقت بھی 2 نفل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ یہ سارا کام ان کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بہت پھیلا دیا۔ اتنا پھیلا ہوا نظم نہیں ہوتا تھا رمضان المبارک کا قرون اولیٰ کے زمانے میں جتنا اب پھیل گیا۔ ہمارے ہاں افطاری کے نام سے ایک مستقل دعوت ہے اور کھانا الگ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا افطاری میں خدا جانے کیا دنیا جہان کی چیزیں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ افطار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کھجور سے فرمایا ہے، یا پانی سے فرمایا ہے، یا نمک سے فرمایا ہے، یہ افطار ہے۔ اور اس کے بعد جو دستیاب خوراک ہو، کھانے کی غذا ہو، وہ غذا لی ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی، کبھی سوکھی ہوتی تھی۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پہ افطار ہوا، نمک پانی جس چیز سے بھی ہوتا ہے، تو کھانے میں زیتون کے تیل میں چپڑی ہوئی روٹی تھی، یعنی زیتون کا تیل لگا ہوا تھا۔ تو افطار کھانے کے وقت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر اس روٹی کے ساتھ جس کو زیتون لگا ہوا ہے اگر سالن بھی ہو جاتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل ہو تو پھر کیا سالن کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کہ جب روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل موجود ہو تو کیا پھر سالن کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ آپ اس نبوی دسترخوان کا موازنہ افطار کے ذرا اپنے دسترخوان سے کریں۔